مسیح ٹی وی، پیغام رحمت۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین جمعہ اور خواتین ملت، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم کو، آپ کو اور ساری کائنات کو بنایا۔ وہی ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا رازق ہے۔ وہی اپنی ساری کائنات میں جیسے چاہتا ہے ویسے تدبیر کرتا ہے۔ ایک ایک پتا بھی اگر اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حرکت کرتا ہے۔ ہر چیز کا اس کو علم ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہے، اور ہر آواز کو وہ سنتا ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جا بجا قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا، اس پر تدبر کرنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ تم قرآن مجید کو پڑھو کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے بعض صورتوں کی الگ الگ فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ سب سے افضل سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دو سورتوں کی بھی الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، ان دو سورتوں کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی اور تاکید کی کہ ان دو سورتوں کو پڑھو، اقرأ الزہراوین، دو چمکدار روشن سورتوں کو تم پڑھتے رہا کرو۔ اور فرمایا کہ یہ دو سورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سایہ فگن ہوں گی۔ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اور دوسری چیز یہ جو دو صورتیں ہیں، تو ان دو صورتوں کو پڑھا کرو۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے فإنها برکہ، یہ برکت والی صورت ہے، وترکها حسرہ، اس کو چھوڑنا حسرت کا باعث ہے۔ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ ہم سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، جو ساحر لوگ ہیں، جادوگر ہیں، وہ اس کا توڑ نہیں رکھتے، یعنی سورہ بقرہ یہ جادو کا توڑ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت ہے آیت الکرسی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت الکرسی سب سے عظیم ہے، اور اس کے بارے میں میرا ایک خطبہ بھی ہو چکا الحمدللہ۔ آیت الکرسی کے علاوہ اس صورت میں جن آیتوں کی فضیلت آئی ہے وہ ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں عام طور پر نمازوں میں بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے، بلکہ 3 آیتیں، لیکن الگ سے جو فضیلت آئی ہے وہ صرف 2 آیتوں کی۔ 3 آیتیں جو عام طور پہ ائمہ مساجد کو اپنی نمازوں میں، جیسے مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں پڑھتے ہوئے سنتے ہوں گے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کے بعد کی 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخر السورہ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب یہ پہلی آیت، ان 3 آیتوں میں سے آخری جو 3 آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس آیت کا نزول ہوا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دلوں میں جو کچھ رکھتے ہو، برائی کا ارادہ کرتے ہو، اس کو تم چاہے ظاہر کرو یا چھپا کر کے رہو، چاہے ظاہر کرو چاہے چھپا کر کے رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو مغفرت کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ کیونکہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے دل میں اگر برائی کا ارادہ بھی کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یعنی ہم دلوں میں کوئی برائی کا ارادہ کرتے ہیں اس پر عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ نے جب اس آیت کو سنا، یہ آیت نازل ہوئی، تو بہت زیادہ ڈر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، کہ ہم کو ایسے اعمال کی تکلیف دی گئی جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ وقد انزل اللہ علیک ہذہ الآیہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی ہے وما نطیق، اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اپنے خیالات پر اور دل میں جو خیالات گزرتے ہیں اس پر ہمارا کنٹرول نہیں، اس پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے اس پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟
اس پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے، مشکل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقولون کما قال اہل الکتابین سمعنا وعصینا. دو کتاب والے یعنی یہود و نصارہ، تورات اور انجیل والے، ان لوگوں نے جیسے کہا سمعنا وعصینا، کیا تم اس طرح سے کہنا چاہتے ہو؟ سمعنا وعصینا کا مطلب ہے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ اہل کتاب کا شیوا تھا. وہ جو آیت بھی نازل ہوتی ان کی کتابوں میں، اگر اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو کہتے ہم نے سن تو لیا لیکن عمل نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی ایسا ہی کہنا چاہتے ہو؟ بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. بلکہ تم ایسا کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم اس پر عمل کریں گے. اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے. اس طرح سے کہو. تو صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فوراً اس کو قبول کر لیا اور اس آیت کو پڑھنے لگے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنے لگے کہ دلوں میں بھی کوئی برائی کا خیال بھی نہ آئے. تو اس کے بعد کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 285. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کہ رسول ایمان لائے جو کچھ ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور مؤمنین بھی، یہ سارے لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی کے بیچ تفریق نہیں کرتے، یعنی سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسولہ. وقالوا، اور انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی. یعنی جب صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل قولوا سمعنا واطعنا، فوراً اس کو تسلیم کیا صحابہ نے، اس پر عمل کیا اور کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو اس آیت میں صحابہ کے اس عمل کو، اس تسلیم کرنے کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو مغفرت فرما، والیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹ کر کے لوٹنا ہے. جب صحابہ نے تسلیم کر لیا تو یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ناسخ کر دیا، یعنی اس کو کینسل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ وہ طاقت رکھتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو محض آزمائش تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے کیسے حکم پر عمل کرتے ہو. کیا تم کسی حکم پر تم اعتراض کرتے ہو یا اس کو چھوڑ بیٹھتے ہو یا اس پر تنقید کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم نے تسلیم کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ وہ طاقت رکھتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو کچھ اس نے نیکی کا کام کیا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے پروردگار تو ہمارا مؤاخذہ نہ کر اگر ہم سے بھول ہو گئی یا ہم سے خطا ہو گئی، یعنی غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے ہمارا پروردگار تو ہم پر ایسا بوجھ نہ لاد جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ لادا تھا. یعنی ایسے اعمال کی تکلیف مت دے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے ہمارا پروردگار جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ایسی تکلیف مت دے، ایسے اعمال کے کرنے کا تو ہم کو حکم مت دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی، واعف عنا، تو ہم کو معاف کر دے، واغفر لنا،
اور تو ہماری مغفرت فرما دے، ورحمنا اور تو ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین بس تو کافروں پر ہم کو نصرت عطا فرما، تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ ان 3 آیتوں کا جو شأن نزول ہے، اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت کو چھوڑ دیجئے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخری 2 آیتیں ان کی الگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے یہ 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اعطیت من کنز تحت العرش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس طرح سے ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو قرآن مجید ہیں، سارا کا سارا یہیں پر نازل ہوا، زمین پر نازل ہوا، لیکن ان 2 آیتوں کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے۔ ان 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا تھا، سب لوگوں کو پتہ ہے، 5 وقت کی نمازیں، اور دوسرا جو تحفہ تھا وہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں، اور تیسرا تحفہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخر کار بہرحال معاف فرما دے گا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ لیکن ایک اور بھی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خوشخبری، ان 2 آیتوں کی خوشخبری زمین پر بھی دی گئی۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اچانک کوئی چیز ٹوٹنے کی یا کسی دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے اس دروازے کو کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور اس کے بعد وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج نازل ہوا ہے آسمان سے، اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو وہ فرشتہ نازل ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے، ابشر بنورین، ابشر بنورین، 2 نوروں کی آپ خوشخبری لے لیجئے، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نور نہیں دیے گئے۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور یہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں سنتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہے کہ ہم ان 2 آیتوں کو یاد بھی کر لیں، اور ان 2 آیتوں میں جو مطلب ہیں اس کو سمجھ کر کے پڑھیں تو نور علی نور۔ اور ان 2 آیتوں کو خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ سونے سے پہلے رات کے وقت پڑھا جائے، من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ تو شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، کفتہ من جمیع الشرور، ہر قسم کے شر سے وہ کافی ہیں، یعنی کوئی شر اس کو نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی۔ تو رات کو ان 2 آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو خوشخبری دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔
اور ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا کیسے کرنا چاہیے یہ بھی ہم کو سکھایا ہے. تو ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور اسی طرح ان آیتوں کا جو شان نزول ہے اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو ان کا جذبہ یہ ہوتا کہ اس پر عمل کرنا ہے. جیسے ہم قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے صحابہ کرام ہر آیت پر کوئی بھی صورت نازل ہوتی اس میں کوئی بھی حکم ہوتا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. لیکن جب سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کہ تم اپنے دلوں میں بھی کوئی برا خیال لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا. تو صحابہ اکرام کو ڈر ہوا کیونکہ اس پر عمل کرنا ذرا ان کے لیے مشکل معلوم ہوا کیونکہ ان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ تھا. تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی قولوا سمعنا واطعنا ہر حالت میں تم سمعنا واطعنا کہو سمعنا وعصینا مت کہو. ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی ایسا مت کہو. ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی یہ کہو. تو صحابہ نے اس کو تسلیم کیا. تو اس بارے میں آیت ہی نازل ہو گئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. آخری آیت اس کے بعد نازل ہوئی خوشخبری کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہر ایک کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی کہ وہ طاقت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو شریعت ہم کو دی گئی اس میں آسانیاں ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں سے کوئی حکم ہم عمل نہیں کر سکتے اس پر. نہیں، جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کی ہم کو طاقت نہیں تو پھر اس کا بدل بتا دیا کہ ایسا نہیں تو ایسا کر لو. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو. اگر وضو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تیمم کر لو. اس طرح سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے طاقت نہیں ہے بیمار ہو یا مسافر ہو ٹھیک ہے قضا کر لو. تو اس طرح سے اس کا جو بدل ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا. تو بہرحال محترم حاضرین جمعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہم کو دیا گیا ہے جو کہ کتاب ہدایت ہے جو کہ نور ہے روشنی ہے اسی کی روشنی میں ہم کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے. قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں جو بھی مسائل ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید کو پڑھنا بھی چاہیے پڑھنے سے بھی اجر ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس پر تدبر بھی کرنا چاہیے اور اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس پر عمل کرنے کے جذبے سے پڑھنا چاہیے. اسی کی طرف ہم کو دعوت بھی دینا چاہیے. اور بالکل آخر میں ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے. اس کے لیے بھی تیاری کرنا شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے کتاب ہدایت بنا دے ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجیب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔